ایک سوال پیدا ہوتا ہے خواجہ صاحب، تھوڑا سا تلخ سوال ہے، میں ناظرین سے معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ بات ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کا برا منائیں۔ یہ جو الزام عمران خان نے لگایا، افواج پاکستان کی قیادت پہ الزام لگایا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی ہے، آپ میر جعفر ہیں، آپ میر صادق ہیں، یہ الزام اگر کوئی بلوچ، کوئی پختون، کوئی سندھی سیاستدان لگاتا افواج پاکستان پہ، تو یہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جس میں عدلیہ بھی شامل ہے، جس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے، یہ اتنی سپیس دیتی اس پولیٹیشین کو؟ صاحب آئی ایم آن ریکارڈ ان دی نیشنل اسمبلی۔ کیا یہ ابھی کوئی پرانی بات نہیں ہے، میں نے ایک دن نہیں، میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں یہ بات جو آپ مجھ سے کلوانا چاہ رہے ہیں وہ میں نے کئی دفعہ کہی ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی اگلے دن کہ 650 بندہ بابڑا کی فائرنگ میں مارا گیا تھا، لاشیں اٹھا کے چلے گئے تھے خدا کی خدمت کے طور۔ انہوں نے پاکستان کو گالی نہیں دی تھی۔ لیاقت باغ راولپنڈی، میں وہ آنے لگا ہوں، اسی پہ آنے لگا ہوں، میں نے میری تقریر ہے، میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں، ابھی جا کے بھجوا دیتا ہوں۔ لیاقت باغ میں لاشیں اٹھا کے خان عبدالولی خان اور بلوچی جو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، انہوں نے پاکستان کو گالی نہیں دی، انہوں نے ریاست کو گالی نہیں دی، انہوں نے فوج کو گالی نہیں دی۔ یہ شخص جو ہے فوج کو متعلق جو کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ریاست کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بغیر جو ہے ریاست کا وجود جو ہے وہ ناقابل ایک اس کو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مشرف دور میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تو ہاں، اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، انہوں نے کہا کہ جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا پاکستان انتقام کھپے۔ ہے۔ وہ میں نے یہ بھی کہا کہ بھٹو پھانسی لگ گیا، اس کے پیپلز پارٹی والوں نے جو ہے اس کا مطلب پاکستان کو چیلنج نہیں کیا۔ اگر آپ درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی کسی کے لاڈلے ہیں؟ کسی کے لاڈلے نہیں ہیں، یہ فلاز ہیں میاں صاحب۔ ہماری جو ریاست ہے اس کے 75 سال کے فلاز ہیں، یہ ہمارے نقائص ہیں، ہماری اس میں جو ایک پالیٹی میں جو کریٹ ہو گئے ہوئے ہیں، بار بار جو ہے ہمارے یہاں پہ آئین کو پامال کیا گیا۔ یہ سوال آپ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سوال کیوں کیا میں نے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے بہت سے سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، صحافی دوست، ہمارے صحافی جو ہیں وہ کچھ ایشوز پہ کوئی تلخ سوال کر لیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں گھس کے ان کو پھینٹی لگ جاتی ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ یہ والی بات انہوں نے کبھی نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی کو میر جعفر نہیں کہا، وہ صرف سوال کرتے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے۔ خان صاحب کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ نہیں، میر صاحب، میرا ایمان ہے بس یہ ایک پولیٹیکل ورکر کے کہ یہ آپ نے سارے واقعات میں آپ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک فارمر پریزیڈنٹ کو قید کیا جائے اور ان کے ساتھ بہن کو بھی قید کر دیا جائے، ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم قید کیا جائے، ساتھ اس کی بیٹی کو بھی قید کیا جائے۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیا تھی، لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے نا ایک لحاظ تھا، ہمارے معاشرے کی اقدار تھیں، روایات تھیں کہ اگر وہ کسی کاروبار میں جو ہے جس طرح خواتین کو رکھا جاتا ہے، کاروبار میں بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو رکھا جاتا ہے، تو اس کو نہیں، مردوں کو جو بینیفیشری ہوتے ہیں، جن کے پیسے لگے ہوتے ہیں، انہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے یہ ہوا ہے، ایون بینکوں میں بھی یہ ہوتا ہے۔ بینکوں میں بھی جب لائبلٹی ریکور کی جاتی ہے تو جو ایکچوئل ہوتے ہیں ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان سے ریکور کی جائے۔ ان لوگوں نے ان کو قید کر دیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنا ایز آئی اسپیک مہینے میں 2 دفعہ میری بیوی جو ہے نا وہ اینٹی کرپشن کی عدالت میں میری بیوی اور بیٹا جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، سارا دن جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ابھی بھی ایز آئی اسپیک پنجاب اینٹی کرپشن، پنجاب اینٹی کرپشن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں اس کی قیمت ادا کر رہا ہوں، میں کوئی گلہ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو جو فلاز ہیں، جو شارٹ کمنگز ہیں آپ کے سسٹم میں جو پیدا ہو گئی ہیں، جو بیماریاں لاحق ہو گئی ہوئی ہیں، یہ جو آپ جس طرف ادارہ ہے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چیلنج کرتا ہے اتھارٹی کی، اسٹیٹ کی اتھارٹی کی، چاہے وہ عمران خان ہے اور کوئی بھی ایسا اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے، یا پاک افواج کے اوپر جو ہے، اگر پاک افواج جو ہے اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہی ہے، میری تقریر کا حوالہ کیا جائے، اس وقت پاک افواج وردی پریزیڈنٹ تھا۔ 2016 میں آپ نے تقریر کی تھی، 2006 میں 2006 میں اسد عمر صاحب کو وہ بار بار وہ تقریر یاد آ جاتی ہے۔ وہ یاد ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست میں حکمرانی جو تھی، سیاسی حکمرانی جو تھی، وہ ایک پریزیڈنٹ جو ہے باوردی پریزیڈنٹ کر رہا تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟
تو میں اس کو بحیثیت سیاسی حریف کے، کیونکہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو استعمال کر رہا تھا، اس کو کانسٹیچوئنسی بنایا ہوا تھا اس نے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے وارن کیا تھا کہ وہ بڑا تپا ہوا ہے. آپ نے جس وہ جو انڈیا گیا تھا وہ الطاف حسین، اس نے وہاں پہ جو بات کی تھی، پھر میں نے جو آپ کے پروگرام کے اوپر بات کی تھی، پھر آپ نے کہا تھا خیر صاحب چند دنوں میں غائب ہو جانے تھے، فارغ ہو جاؤ. تو یہ باتیں مشرف دور کی بات، مشرف دور. لیکن یہ میر صاحب یہ باتیں جو ہے نا، اس ملک میں اس ریاست میں قانون چاہے تربت میں بیٹھا ہو بندہ، یا گلگت میں بیٹھا ہو، یا وزیرستان میں بیٹھا ہو، یا بلوچستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہو، سندھ کے کسی کونے میں، ایک جیسا ہونا چاہیے. اچھا، اب جو عمران خان صاحب نے جو فائنینشیل ٹائمز کو جو انٹرویو دیا ہے، اس میں جو بھی انہوں نے کہا ہے، اگر اس کو جیسا کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے، ہم اگر ویسا ہی اس کو تسلیم کر لیں، تو کیا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بہت سے فرنٹ کھولے ہوئے ہیں، ان میں سے وہ ایک بڑا فرنٹ بند کرنا چاہ رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ امریکہ اور جو مغرب ہے اس کے ساتھ سیز فائر کر کے اب پاکستان کے اندر فوج کے ساتھ ایک نئی لڑائی شروع کی جائے؟ سر اس نے ایک اور چیز آپ بھول رہے ہیں. ہاں، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو روس ان دنوں میں گیا تھا، مجھے وہ بھی نہیں جانا چاہیے تھا. ہاں، اس کا مطلب ہے گوڈے پورے ٹیک دیتے نے امریکہ دے اگے. یوکرین دے اتنے بھی معافی تلافی واسطے درخواست دیتی. نہیں، لیکن اس میں ایک دیر از اے میتھڈ ان دی میڈنس کہ وہ ایک پاکستان کے اندر ایک بڑی لڑائی لڑنے کے لیے وہ ویسٹرن پاورز کے ساتھ مل کے ایک الائنس بنانا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لڑائی پاکستان کی تو بیرونی سازش تو پھر یہ کر رہے ہیں، امپورٹڈ جو ہے وہ حکومت یہ لانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ امریکہ کو خوش کر رہے ہیں یا ویسٹ کو خوش کر رہے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ان کی جو حکومت خدا نخواستہ آتی ہے تو وہ اسپانسرڈ بائی امریکہ ہوگی. آج یہ خود کہہ رہے ہیں، آپ نے ابھی یہی کہا ہے نا. میں نے تو سوال اٹھایا ہے، کفیل تو پھر وہ ہوگا نا، وہ تو پھر امریکہ ہوگا نا کفیل، اس کی اسپانسرشپ کے اوپر یہ حکمران بنیں گے نا. پھر ویسٹ کی اپیزمنٹ کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نے کہا ہے ملک میں یہ ملک میں بھی اپیزمنٹ کر رہے ہیں، یہاں بھی ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں.